Alaikum. Welcome to ninth class math. I'm your teacher Muhammad Ahmed from Muslim School Shehupura. Today we are going to start our lecture number 1 of unit 3, which is about introduction to logarithm and scientific notations of exercise 3.1. عزیز طلبہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے 2 یونٹ جو ہیں وہ کلاس میں کر چکے ہیں. آج ہمیں 3rd چیپٹر جو ہے یہ شروع کرنا ہے، جو کہ لاگرتھم کے متعلق ہے. لاگرتھم ایک ایسی ٹرم ہے جس میں بہت سے مشکل سوالات کو آسان طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. مثلاً بہت بڑی بڑی ٹرمز کو ہم آسان شکل کے ساتھ حل کر سکتے ہیں. یہ جو پیج ہے یہ آپ کی بک سے لیا گیا ہے. اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ لاگرتھم کے استعمال سے مشکل اور پیچیدہ حسابی کتاب کے مسائل آسان تر ہو جاتے ہیں. اس کی ایجاد کا سہرا یہ مسلم سائنٹسٹ جو ہیں اس میں ابو محمد موسیٰ الخوازمی انہوں نے یہ ایجاد کیا. اصل میں لاگرتھم سے بہت بڑی بڑی پیچیدہ حاصل ضرب یا حاصل تقسیم کو حل کیا جاتا ہے. کیلکولیٹر کے بغیر ہم اس کو حل کر سکتے ہیں اصل میں. تو جان نیپیئر جو ہے یہ بھی ایک میتھمیٹیشین کا نام ہے، سائنٹسٹ کا نام ہے. اس نے بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کیا. برگز جو ہے یہ بھی ایک میتھمیٹیشین ہے. تو ہینری برگز نے جو لاگرتھم کا ٹیبل پیش کیا اس میں اس نے 10 کو اساس کے طور پہ رکھا، اور جو نیپیئر نے پیش کیا اس نے ای کو بیس کے طور پہ لیا. یہ ای لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے دیکھیں یہاں پہ یہ اساس 10 لکھا ہوا ہے. جو اساس 10 کا جدول ہے وہ ہینری برگز نے پیش کیا، اور جو اساس ای کا ہے وہ جان نیپیئر نے کیا. تو یہ آج ہم نے جو ہے اس کے متعلق انٹروڈکشن یہی ہے کہ لاگرتھم سے جب ہم سوالوں کو حل کرنے کی طرف جاتے ہیں تو بہت آسانی پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے سائنٹیفک نوٹیشنز، سائنسی ترکیم. یہ دیکھیں یہ بھی آپ کی کتاب سے لیا گیا ایک صفحے کا حصہ ہے. بہت بڑی رقموں کو یا بہت چھوٹی رقموں کو سائنسی طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں. اس میں ہم ایک ایسا نمبر جو 1 سے 10 کے درمیان ہو، 1 سے لے کے تو 10 کے درمیان کوئی عدد ہو، اور اس کو 10 سے ہم ضرب کریں. اب 1.32 یا 4.7 یا 6.9 یہ 3 اعداد لکھے میں نے، 1 یہ 2 اور یہ 3. یہ تینوں اعداد کو ذرا غور سے دیکھیں تو یہ 1 اور 10 کے درمیان ہے. تو ہم نے سائنسی ترکیب میں حل کرتے ہوئے یہی چیز سیکھنی ہے کہ جب ہم کسی بھی ایسے عدد کو جو 1 سے لے کے 10 کے درمیان ہو اور اس کو 10 کے ساتھ ضرب کریں، یعنی کہ a ضرب 10، اور اس کے اوپر کوئی بھی پاور آ سکتی ہے، منفی کی بھی اور جمع کی بھی، یہ دونوں صورتوں میں ہی آ سکتی ہے، پلس یا مائنس کی صورت میں. یہ پلس اور مائنس کیسے آئے گا یہ انشاءاللہ تعالی جب ہم سوال ابھی کریں گے تو اس میں آپ کو میں وضاحت کروں گا کہ پلس کیسے آتا ہے اور مائنس کیسے آتا ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیں کسی دیے گئے عدد کو، یہ سب سے نیچے جو لائن لکھی ہے یہ والی، اس کو پڑھ رہا ہوں. کسی دیے گئے عدد کو سائنسی ترکیب میں لکھنے کے لیے اسے a ضرب 10 کی n، یہ دیکھیں یہ اسی طرح کی شکل ہے جو میں نے ابھی یہاں پہ اسکرین پر لکھی تھی، a ضرب 10 کی n تو کے طور پر لکھا جاتا ہے. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو 10 کے اوپر یہ جو طاقت لکھی ہوئی ہے
یہ 10 کے اوپر جو n طاقت لکھی ہے یہ پلس میں بھی ہو سکتی ہے اور مائنس میں بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی میں نے بتایا آپ کو۔ تو سائنسی ترکیب میں لکھنے کے لیے ہم نے سوال کو کس طرح سے حل کرنا ہے، میں یہ تعریف آپ نے اس کی کر لینی ہے سائنسی ترکیب کی، بک کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ یہ جتنا بھی کام آپ کو یہاں کروایا جائے گا آن لائن، یہ آپ نے ایک اپنے ہوم ورک کے رجسٹر پہ بنانا ہے، ہوم ورک بنانا ہے جیسے آپ کلاس میں ہوم ورک کرتے تھے، کلاس میں چیک کرواتے تھے، اسی رجسٹر میں آگے دوسرا چیپٹر ہمارا ختم ہو چکا ہے، وہ آگے ہم نے 3rd یونٹ شروع کر دینا ہے، آج کر دیا ہے۔ تو اس کے جو سوال ہیں اس وہاں پہ آپ نے ہیڈنگ دے کے لکھنے ہیں۔ یہ ڈیفینیشن آپ کو دے رہا ہوں کہ لاگرتھم کی ڈیفینیشن ہے اور اس کے بعد سائنسی ترکیب کی ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ سوال آپ کے سامنے حل ہوا ہے 416.9، یہ پہلے سوال کا چوتھا پارٹ ہے، آپ بک پر دیکھ سکتے ہیں، یہ چوتھا پارٹ ہے آپ کی کتاب کے اوپر پہلے سوال کا، اور سوال اوپر لکھا ہوا ہے مندرجہ ذیل اعداد کو سائنسی ترکیب میں لکھیے۔ تو سائنسی ترکیب میں لکھنے کے لیے یہ رقم ہے ہمارے پاس 416.9۔ ہم نے کیا کرنا ہے، میں نے ابھی بھی آپ کو یہ بتایا کہ 1 سے لے کے تو 10 کے درمیان رقم ہوتی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو پہلی رقم ہے نا، صفر کے علاوہ کوئی بھی جو غیر صفری رقم پہلی رقم جو بھی ہوگی، یہاں پہ 4 ہے، اس کے علاوہ 2 3 4 5 6 کچھ بھی ہو سکتی ہے، یہاں پہ جو بھی رقم ہوگی صفر کے علاوہ، صفر کو نہیں لینا ہے، صفر کو چھوڑ دینا ہے، صفر کے علاوہ یہاں جو بھی رقم ہوگی اس کے بعد ہم یہاں پہ یہ دیکھیں یہ حوالے کا مقام لگا رہے ہیں، یعنی کہ 4 کے بعد حوالے کا مقام لگایا ہے میں نے۔ اس کو دیکھیں، یہ سوال جو ہے حوالے کا مقام لگانے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس حوالے کے مقام کی جگہ پر اشاریہ لگانا ہے، اس حوالے کے مقام کی جگہ پر اشاریہ لگانا ہے، یہ دیکھیں، اور یہ لکھا ہے 4.16۔ یہ جو اشاریہ ہے پہلے جو لکھا تھا اس کو ختم کر دینا ہے، یہاں پر اشاریہ نہیں آنا، 4.169 ضرب، یہ میں نے بتایا تھا کہ 10 جو ہے سائنسی ترکیب میں لکھنے کے لیے 10 آتا ہے، 10 کے اوپر طاقت جو ہے یہ جو 2 کیسے آیا ہے، ہم نے دیکھا کہ یہ جو حوالے کا مقام ہے اور یہ اشاریہ ہے، ان کے درمیان میں کتنے اعداد ہیں، کتنے ہندسے ہیں۔ اشاریہ جو پہلے والا اشاریہ تھا اس کے اور حوالے کا مقام کا مطلب یہی ہے کہ اب ہم نے اس حوالے کے مقام کی جگہ اشاریہ لکھنا ہے، تو لکھ دیا ہے، دیکھیں یہاں پہ ہم نے حوالے کے مقام اور اشاریہ کے درمیان دیکھے کتنے ہندسے ہیں، جتنے بھی ہندسے ہوں گے، یہ کتنے ہیں، 2 ہیں، وہ ہمارے اوپر 10 کے اوپر طاقت آ گئی ہے، یہ دیکھیں۔ تو یہ 416.9 کو جب ہم نے سائنسی ترکیب میں لکھا تو یہ آ گیا 4.169 ضرب 10 کی 2۔ اسی طرح ایک اور یہ کوشچن ہے، یہ پہلا ہی پارٹ ہے آپ کے 3.1 کا، کوشچن 1 کا فرسٹ پارٹ ہے 5700 سب سے پہلے اس میں بھی دیکھیں یہ حوالہ کا مقام کی ہیڈنگ میں نے لکھی ہے، اور حوالہ کا مقام آپ نے پہلے غیر صفری، یعنی صفر اگر ہو تو میں نے بتایا وہ چھوڑ دینا ہے، صفر کے علاوہ جو بھی عدد ہے، یہاں 5 ہے تو ہم اس 5 کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں یہ حوالے کا مقام لگا دیا۔ اب حوالہ کا مقام لگا دیا، اس کے بعد ہم نے کیا کیا، اگلے سٹیپ میں اس حوالے کے مقام کی جگہ پہ اشاریہ لگایا، دیکھیں 5.7 اور آگے ضرب 10 کی طاقت۔ اب یہاں پر وہی بات کہ ہم نے دیکھنا ہے جو ہمارے پاس پہلے رقم تھی یہ 5700 اس کا اشاریہ کدھر ہے، اس کے اندر تو اشاریہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، اب کسی رقم، جب ایسی کوئی رقم بھی آئے جس میں اشاریہ موجود نہ ہو تو اس کا اشاریہ اس رقم کے آخر پہ ہوتا ہے، یعنی اس کا اشاریہ یہاں پر ہے۔ ہم نے پھر وہی دیکھا اس اشاریے اور حوالے کے مقام کے درمیان کتنے ہندسے ہیں، 3 ہیں، حوالے کے مقام اور اشاریے کے درمیان 3 ہندسے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ 10 کی طاقت 3 لکھ دی ہے۔ تو اس کے بعد اس سے اگلا ایک اور پارٹ میں نے یہاں پہ دیکھیں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں، یہ آپ کا ہے 7th پارٹ ایکسرسائز 3.1 میں، پہلے کوشچن کا 7واں جز ہے یہ۔
اس میں ہمارے پاس رقم ہے 0.0074. اب وہی بات وہی کام یہاں پر بھی ہم نے کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے غیر صفری ہندسے کے بعد یہ صفر چھوڑ دینے ہم نے، یہ 7 کے بعد دیکھیں یہاں پہ حوالے کا مقام آ گیا، اس 7 کے بعد حوالے کا مقام لکھا ہے۔ اب ہم نے دیکھا اگلے سٹیپ میں یہاں پہ یہ دیکھیں ہم اس حوالے کے مقام کی جگہ اشاریہ لگا دیں گے، اور یہ جو لیفٹ سائڈ پہ زیرو ہے نا، یہ والے سارے یہ بے معنی ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیں گے۔ ہم یہاں پہ لکھیں گے 7.4، آگے ضرب 10 لکھا، اور حوالے کے مقام اور اشاریے کے درمیان کتنے ہندسے ہیں دیکھیں 3 ہیں، تو یہ 3 طاقت آ گئی۔ اب حوالے کے مقام سے اشاریہ لیفٹ سائڈ پر ہے، یہ دیکھیں، اس لیے یہاں پر یہ نیگیٹو سائن لگایا ہے۔ 7.4 ضرب 10 کی -3، منفی کیوں آیا؟ کیونکہ اشاریہ آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہے۔ یہاں پر مائنس کیوں نہیں آیا تھا؟ کیونکہ یہاں پہ اشاریہ جو ہے وہ رائٹ سائڈ پر ہے حوالے کے مقام سے، یہاں پر بھی رائٹ سائڈ پر ہے، لیکن یہاں پر یہ لیفٹ سائڈ پر ہے، اس لیے یہاں پہ ہم نے پوائنٹ لگایا ہے، سوری مائنس کا سائن لگایا ہے۔ مائنس کا سائن کب آئے گا؟ جب آپ کا جو اوریجنل ویلیو میں پوائنٹ حوالے کے مقام سے لیفٹ سائڈ پر ہوگا تو تب آئے گا۔ تو یہاں پر یہ میں نے آپ کو 3 پارٹس کر کے دکھائے ہیں، آپ کو یہ پہلے کویشچن کے سارے پارٹس ہوم ورک میں کرنے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، سب کو اللہ حافظ۔